اگر آپ اس پہ غور کریں تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو کوئی رہنما اصول چاہیے گا تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اصول نہیں ملے گا۔ اپنے لیے بہرحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے، تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں۔ صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، تو بھائی آپس میں، تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ شکر رنجی، جس رنج میں مٹھاس ہو، شکر ہو، میٹھی ناراضگی، کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، بہرحال مجھے تو یہ اعزاز نہیں ہے، پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، تو میں ان سے ناراض ہوں، وہ میرے سے ناراض ہیں، تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں۔ تو اب دن بھی 3 گزر رہے ہیں، چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے، تو واپس آ گئے راستے سے، کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب 2 مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں، تو میں ناراض ہوں، آپ آئیں اور مجھے منائیں۔ تو حضرت امام حسن نے خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا مان جاؤ پھر۔ تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے نا۔ تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا۔ نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ اعزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی ایک اپنی لذت ہے اور وہ مادی لذت ہے، اور ایک ہے باطن کی، روح کی لذت۔ تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی جو روحانی لذت ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کو ایک روٹی مل گئی ہے، تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں، خود بھوک کاٹ کے دیکھیں، وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لے، اور اپنے بھائیوں سے، جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، وہاں سے شروع ہو کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاذ کریں۔ آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا، اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی۔ اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضر راہ بنا لیں تو یہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے، تو ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ کام۔ تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے
کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں. جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو. تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں. اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا. یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا. تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہے، لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں. یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک. اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما. یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا. رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. تو ہمیں یہ تلقین کی گئی. رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانجھ سے رشتہ دار بنتے ہیں. کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا. آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے. شیخ سعدی بولے شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کے میسر شودی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے. تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گریبان پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے. تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے. تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے.
انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو. حضور کے غلام اور اسلامی معاشرہ، اس میں یہ کس طرح چیزیں پنپ سکتی ہیں کہ ہم نفرتوں کو فروغ دیں اور کہیں کہ نہیں ہم ایسے کر دیں گے، اس نے میری طرف یوں دیکھا ہی کیوں ہے، لہٰذا میں تو اب اس سے ساری زندگی ہم کلام ہی نہیں ہوں گا. تو رویوں کی خوبصورتی اور صلہ رحمی یہ ہمارے دین نے ہمیں سے. حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی، تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا، تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے. گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے، تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے. تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے، حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے. تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے. جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب، تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو. زبان سے نہ بولتے، ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا. تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا. حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا. حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. 2 سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غصیلا ہوتا ہے. ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض کا ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. مائیں مزاج سمجھتی ہیں. ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ
کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری کے آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف، اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا، ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے، یہ اس سے وزنی ہے، یہ اس سے بھاری ہے۔ تو حضور کی محبت، حضور کے ایک صحابی تھے، وہ حضور کو ملنے آئے، اور آئے تھے بحرین سے۔ اچھا، انہوں نے حضور اس کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیرا، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض لگتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ اللہ اکبر! آج تو کوئی بڑا باپ ہو، مرشد ہو، استاد ہو، ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن ذرا دیکھیے، رنگ دیکھیے محبت کے، وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے، اس سے حضور ناراض ہیں، کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں۔ امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا، صرف 4.5 ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی، اور وہ بھی عدد میں 1 ہو، شریعت نے جائز رکھی ہے۔ اگر 2 ماشے کی 2 ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں۔ عورت کو جائز ہیں 10 انگوٹھیاں پہنے، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، یہ اس کا زیور ہے۔ مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے، زینت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مرد کے لیے 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے 2 وقت کا کھانا لے سکے۔ باقی اس کے لیے انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کا چاندی یا سونا 1 ماشا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا کیا قصور؟ خیر، اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، بات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! جب سلسلہ کلام ہوتا رہا، جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے، وہ بھی اٹھا اور الٹے پاؤں سے پیچھے چلا، تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ
لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ تھی ان کی محبت، یہ تھا ان کا انداز۔ تو آئیے میں اور آپ حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا طرز زندگی، حضور کا انداز معاشرت اختیار کریں۔ کثرت کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج سے کریں کہ وہ حضور کی سنت، حضور کی سیرت اور حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، چلے گئے، ہم سے پہلے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے، لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس نے اس دنیا پہ آ کے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ ہم آئے کیوں تھے، زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا ستھری تنقید کی تھی، کیا بتائیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ دیکھیے گدھا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے صاحب نے ایک گدھے سے بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے، وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چر کے پھر آ کے کام مالک کا کرے، مالک اس کو دے بھی نہ اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے۔ تو اگر بندہ ہو کے، انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے ایک لمبی ربائی ہے، اس میں آخر میں لکھتے تو چنگا یعقوب یا کھوتا تینوں شرم نہ آوے، کہ اگر وہ ایک گدھا بھی کام کرے، اپنی پیٹھ پہ بوجھ لا دے اور تو اپنے مالک کے لیے کچھ نہ کرے، اور ساری نعمتیں مالک نے تجھے دی ہیں اور عزتیں اور آبرویں تیرے نام کی ہیں اور تو اس کا حق ہی ادا نہ کرے، تو پھر کس طرح تیرے سے، تو پھر اولئک کل انعام بل ہم اضل، فرمایا تو چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کریں۔ آج موقع ہے، سے ثابت نے اجے حواس تیرے، سے ثابت نے اجے حواس تیرے، کر لے نیکیاں رج کے تو،